بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب شرح بابی حدیث شرح سبق نمبر 15. اس سبق میں ہم ابھی تک وہی فصل اول کے بیان میں ہیں. فصل اول اس میں سب سے پہلی گفتگو اس بات ثانی اس بات واجب الوجود کے حوالے سے. یہاں پہ براہین کی اقسام بیان کی تھی کہ بعض ایسی براہین ہیں ادلہ ہیں کہ جہاں پہ معلول سے علت کی طرف، اور بعض ایسی ہے جہاں پہ علت سے معلول کی طرف. تو سب سے پہلی برہان جس کی تقریر ہم نے المحلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے پچھلے اسباق میں ذکر کر چکے ہیں. اب علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ اس برہان کو ذکر فرما رہے ہیں کہ جو برہان ہے علت سے معلول کی طرف، یعنی خود وجود سے ہم وجود واجب کو ثابت کریں گے. اس برہان کا نام ہے برہان امکان و وجوب. اس برہان کے لیے کچھ مقدمات کی ضرورت ہے جو اس درس میں انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی، اور اس کے بعد اس برہان کو ذکر کیا جائے گا. جناب علامہ مقداد فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اقول للعلماء کافۃ فی اثبات ثانی طریقان. جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کے نزدیک ثانی کے اس بات کے لیے، خالق کے اس بات کے لیے، واجب الوجود کے اس بات کے لیے دو طریقے ہیں. الاول پہلا طریقہ هو الاستدلال بآثارہ المحجۃ الی السبب علی وجودہ. پہلا طریقہ آثار کے ذریعے مؤثر تک پہنچنا، اسباب کے ذریعے مسبب تک پہنچنا، معلول سے علت کی طرف پہنچنا. اول استدلال کرنا آثار، وہ آثار کے جو حاجت رکھتے ہیں سبب کی طرف، علی وجودہ اپنے وجود میں محتاج ہے اسباب کے، یعنی آثار سے مؤثر کی طرف جانا. جیسا کہ خود خداوند عالم نے بھی اس استدلال کی طرف اور اس طریقے کی طرف اشارہ فرمایا، اس طریقے سے کما اشار الیہ فی الکتاب العزیز بقوله تعالی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، فی الآفاق آفاق میں وجود کے باہر جتنی بھی چیزیں ان کو آفاق کہا جاتا ہے، وفی انفسہم اور خود ان میں، حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہوگا، آشکار ہوگا خداوند عالم کی ذات حق و حقیقت ہے. یعنی خداوند عالم کو ثابت کرنے کے لیے دو قسم کی نشانیاں ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو آفاق میں ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو خود لوگوں کے اندر ہیں. آفاق والی نشانیاں وہی کہ ہم اس کو برہان نظمی کہہ سکتے ہیں، آثار سے مؤثر کی طرف جانا. کافی سارے براہین ان کا تعلق آفاق کے ساتھ ہے، اور اس طرح خود انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی موجود ہے. من عرف نفسه فقد عرف ربه، جو بھی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اور فرماتے یہ جو طریقہ کار ہے کہ اثر سے مؤثر کی طرف جانا، ہوا طریق ابراہیم الخلیل علیہ السلام. جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے جو استدلال کیا ہے ستاروں کے ساتھ، چاند کے ساتھ اور سورج کے ساتھ، کہ جب ستارے کو دیکھا، اس کے بعد پھر جب سورہ مبارکہ کے انعام اس کا ذکر آیا ہے، تو وہ طریقہ بھی یہی ہے کہ آثار کے ذریعے مؤثر تک. خود کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ اسْتَدَلَّ بِالْأُفُولِ، کہ جناب نے استدلال کیا بالافول کے ساتھ، کہ جب جناب نے فرمایا کہ وہ دیکھیے ستارے کو، یہ ستارے ہمارا خدا ہے، فلما فلا، لیکن جب وہ افول کرتا ہے ختم ہو جاتا ہے، تو جناب فرماتے یہ کیسے ہو سکتے کہ جو ختم ہو جائے. اسی طرح جب چاند کو دیکھا تو فرمایا یہی شاید ہمارا خدا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، فلما فلا جب وہ افول کرتے تو فرماتے یہ کیسا خدا ہے. حتیٰ کہ وَإِذَا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ تو بہت بڑا ہے، یہ ہمارا خدا ہے. لیکن جب وہ بھی افول کرتا ہے تو فرماتے نہیں یہ خدا نہیں ہو سکتے. لذا فرمایا کہ فَإِنَّهُ اسْتَدَلَّ بِالْأُفُولِ، جناب ابراہیم نے افول کے ذریعے استدلال کیا. افول کا معنی الذی هو الغیبہ،
ختم ہو جانا، غائب ہو جانا، کہ المستلزمہ للحرکہ، یہ غیبت کہ جو مستلزم ہے حرکت کو، یعنی یہ چیز آ رہی ہے اور جا رہی ہے، ستارہ نکلا اور اس کے بعد چلا گیا ہے، چاند نکلا اور اس کے بعد غائب ہو گیا ہے، سورج نکلا اور اس کے بعد غائب ہو رہا ہے، تو یہ آنا اور جانا یہ کیا ہے جی حرکت کا مستلزم ہے، یعنی ثابت ہو رہا ہے کہ جہان حال حرکت میں، برہان حرکت۔ المستلزمۃ للحدوث، اور یہ جو حرکت ہے اس کے اندر کیا ہے جی حدوث ہے، ختم ہو جانے والا ہے، یہ وہی چیز ہے کہ العالم حادث، اس کو کس طرح ثابت کر سکتے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں العالم متغیر کل متغیر حادث، یہ جتنے کا جتنا عالم بھی ہے یہ متغیر ہے، متغیر سے ہم حرکت کو نکالتے ہیں، فلسفہ میں اس کو کافی اچھے طریقے سے ذکر کیے گئے، تغیر یعنی حرکت، عالم کے اندر حرکت ہے، عالم کے اندر تغیر ہے، اور کل متغیر حادث، اور ہر جو متغیر وہ حادث ہے، لذا کہتے ہیں یہ حرکت المستلزمۃ للحدوث، اور یہ جو حدوث ہے المستلزمۃ للثانی، حدوث یعنی ختم ہو جانا، یہ خود مستلزم ہے اس بات کو کہ کوئی اس حدوث کو وجود میں لے آنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدیم ذات ہے، لہذا افول وہ کیا ہے غیبت ہے، غیبت حرکت کو مستلزم ہے، اور حرکت حدوث کو مستلزم ہے، اور حدوث مستلزم ہے کس کو؟ لسان تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قدیم ذات کو، خود جو چیز خود حادث ہو وہ کس طرح دوسرے کو وجود میں لے آ سکتی ہے۔ الثانی، تو یہ پہلا طریقہ تھا کہ آثار کے ذریعے مؤثر تک پہنچنا ہے، دوسرا طریقہ هو ان ينظر فی الوجود نفس، خود وجود میں نظر کی جاتی ہے، نگاہ کی جاتی ہے، وَيُقَسَّمُ إِلَى الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ، اور اس وجود کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے واجب اور ممکن کی طرف، حَتَّى تَشْهُدُ الْقِسْمَ بِوُجُودٍ وَاجِبٍ صَدَرَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَدَاهُ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ، حتیٰ کہ یہی قسمت، وجود کی جو قسمت ہے جو ہم نے تقسیم کیا وجود کو، ایک وجود واجب اور ایک وجود ممکن ہے، یہ قسمت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایسا وجود واجب بھی موجود ہے کہ جس سے خداوند عالم کے علاوہ یا وجود واجب کے علاوہ باقی تمام ممکنات، یہ ممکن وجود اس سے صادر ہوئے ہیں، اس سے خلق ہوئے ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي التَّنزِيلِ، فرماتے اسی بات کی طرف اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، یعنی اس دوسری برہان کا جو طریقہ ہے اس کی طرف، اور وہ یہ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، اولم یکفی بربک، آیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں کہ خود وہ ہر چیز پہ شاہد ہے، یعنی خود وجود سے وجود خداوند پہ کیا ہے استدلال کرنا، خود خدا سے خدا پہ استدلال کرنا، اس برہان کو برہان صدیقین بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ عرض کروں کہ یہ جو برہان صدیقین ہے اس کی تقریباً 25 کے قریب تقاریر بیان کی گئی ہیں، اور علماء کے درمیان اختلاف ہے ان میں سے کون سی برہان واقع برہان صدیقین ہے، بعض نے کہا کہ یہی جو برہان یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے اسی برہان کو برہان صدیقین کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نا یہ تو برہان امکان و وجوب، اما جو برہان صدیقین ہے وہ اور ہے۔ ملا صدرہ انہوں نے کافی ساری براہین کو ذکر کیا ہے، اس نے ملا سبزواری نے بھی، اور بالآخر ہر ایک نے اپنے اپنی برہان ذکر کی ہے۔ تو خلاصہ جناب فاضل مقداد کی نگاہ میں یہ جو وجود سے ہم وجود واجب کی طرف جاتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ گویا برہان صدیقین ہے، یہ برہان کے صدیقین کے قریب قریب ہے، کیونکہ جناب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بار کے اندر اسی آیت شریفہ سے استدلال کیا، وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کہ آیا کافی نہیں تیرے پروردگار کے لیے خود وہی اپنی ذات پہ شاہد ہے، یعنی خود خدا سے خدا پہ برہان قائم کرنا، کسی کو برہان صدیقین کہتے ہیں، اور جناب نے بھی جب یہ برہان ذکر کیا تو اس پہ استدلال بھی اسی سے کیا، تو اسے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید وہ علامہ فاضل مقداد رحمۃ اللہ علیہ اس کو برہان صدیقین سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ علم کلام کتابیں پڑھیں گے تو براہین کی تمام اقسام سے آپ مزید واقف ہو جائیں گے۔ والمصنف ذاکر فی ھذا الباب الطریقین معا، جناب مصنف یعنی علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں یعنی باب 11 میں دونوں طریقے اکٹھے ذکر کیے ہیں۔
فاشار الی الاولی عند اثبات کونہ قادرا وسیاتی بیان، جو پہلا طریقہ ہے فاشار الی اولا یعنی فاشار الی طریقۃ الاولی، پہلا طریقہ کہ آثار سے مؤثر تک پہنچنا، وہ انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا ہے جب وہ ثابت کریں گے کہ خداوند عالم قادر مطلق ہے، وسیاتی بیان ہو، اور اس کا بیان انشاءاللہ اگلی فصل میں آ جائے گا، فصل کہ جہاں پہ ہم خداوند عالم کی صفات ثبوتیہ کو ثابت کریں گے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اما جو دوسرا طریقہ ہے وہ فَهُوَ الْمَذْكُورُ ہونا، اور یہی طریقہ انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، یہ آسان ترین اس کی تقریر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر واجب الوجود نہ ہو تو یا دور لازم آئے گا یا تسلسل، اور دور اور تسلسل دونوں باطل ہیں، پس واجب کا ثابت نہ ہونا باطل ہے، بنابراً واجب الوجود ثابت ہے۔ آسان ترین کیا ہے یہ تعریف ہے، اور کتاب بدایت الحکمہ میں علامہ محمد حسین صاحب المیزان نے بھی اسی تقریر کو ذکر کیا ہے۔ انتہے مختصر ترین جو تقریر ہے وہ یہی ہے، اور وہ فرماتے ہیں یہی برہان صدیقین بھی ہے کہ لو یہاں پہ انہوں نے تقریر اس طریقے سے کی ہے، وتقریر ان نقول لو لم يكن الواجب تعالی موجودا لازم اما الدور او التسلسل واللازم بقسمیہ باطل فالملزوم وعدم الواجب مثله في البطلان، کیا سے استثنائی کے ساتھ انہوں نے اس برہان کو ذکر کیا ہے۔ اپنے پڑھے قیاس کی دو قسمیں ہیں، اقترانی اور استثنائی، دونوں میں مقدمے ہوتے ہیں، مقدمے اولا یعنی صغرا اور کبرا، اور اس طرح قیاس استثنائی میں بھی دو مقدمے ہوتے ہیں، صغرا اور کبرا۔ تو جہاں پہ یہ جو برہان ہے اس کو قیاس استثنائی میں فٹ کر کے اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ لو لم یکن الواجب تعالی موجودا، اگر واجب الوجود موجود نہ ہو، واجب الوجود موجود نہ ہو تو لازم آئے گا اما الدور اب التسلسل، یا دور لازم آئے گا یا تسلسل لازم آئے گا۔ واللازم بقسمیہ باطل، اور لازم اپنی دونوں قسموں سمیت، چاہے لازم دور ہو یا لازم تسلسل ہو، یہ باطل ہے، لازم باطل ہے، اس کا بیان آگے آ جائے گا۔ فالملزوم، جب لازم باطل ہے تو ملزوم کے وعدم الواجب، واجب کا نہ ہونا، مثلہ فی البطلان، وہ بھی بطلان میں اسی طرح ہے، جب لازم باطل تو ملزوم بھی باطل ہے۔ تو یہ اصل برہان، لیکن اس برہان کی تقریر، اس برہان کو کی جو وضاحت ہے اس کے لیے دو امر کا بیان ضروری ہے، فیحتاج ہونا الی بیان امرین، دو امروں کے بیان کی طرف احتیاج ہے، احدہما ان میں سے ایک یہ کہ بیان لزوم الدور والتسلسل، کہ کس طرح دور لازم آتا ہے یا تسلسل لازم آتا ہے۔ ممکن آپ کہیں جی نا اس سے دور لازم نہیں ہوتا، جی سے تسلسل لازم نہیں آتا، لہذا پہلے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر واجب تعالی موجود نہ ہو تو دور لازم آتا ہے یا تسلسل لازم آتا ہے، اس کی وضاحت۔ وثانی ہما، اور دوسرا امر یہ کہ بیان بطلان ہما، کہ دور بھی باطل اور تسلسل بھی باطل ہے۔